اللہ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے اسٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے, آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے, آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں, وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے, اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے, اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیو. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت, اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود, الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے, وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹیو دیں گے. اور دیکھیں کیپ واکنگ, بس چلتے رہیں, تھک جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ, کیپ کرالنگ, کرال بھی کرنا پڑے, چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتہ اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا, انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو, پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے. اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے. یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات, اس نے ندا لگائی, اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے نہیں, ظلمات پلورل ہے, اندھیروں میں سے. ٹھیک ہے, اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے, کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے. لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا, میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا. ٹھیک ہے, تو کچھ میٹافورک تھے, کچھ لٹرل تھے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ. یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں, رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے. سلیپ لیس نائٹس, انگزائٹی, فیئر, اوور تھنکنگ, انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ. آپ اکیلے ہیں روم میں, اندھیرا ہے, رات ہے, کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز, اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے, چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی, لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ, اندھیرا. نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی, اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام ابن قیم نے آپ کو پتا ہے اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے, ڈسٹریس ریلیف فرام ڈسٹریس, اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ. تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہے. ڈارکنیس آف دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. دیکھیں کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی. ٹھیک ہے, اب آپ زمین پہ نہیں ہیں, اب آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں. تو یونس علیہ السلام سوچیں فلوٹ کر رہے تھے, وہ کیا خوفناک منظر ہوگا اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا. گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے, مچھلی کا پیٹ اٹ از ناٹ گراؤنڈ. ٹھیک ہے, وہ تو کہیں اور ہے. تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس, جاب لاس, فائنینشیل کولیپس, ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی, زمین ہی نکل گئی پیروں تلے.
تو ایک یہ ڈارکنیس تھی. ٹھیک ہے, ڈارکنیس آف دا ویل, ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی, اندھیرا بھی تھا, رات بھی تھی, سی کے نیچے تھے, پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے. اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم, نو ون کین ریسکیو ہم, نو ون نوز ویئر از, ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ. امیجن, ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا ہے, نو چانس ایٹ آل. موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے, کوئی بوٹ آ جائے, کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے, گہرائی میں تو اٹس گون اوور. تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین, یونس علیہ السلام, مطلب ان امیجنیبل ہے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس, ڈارکنیس آف آئسولیشن, کمپلیٹلی الون, نو سپورٹرز, نو فرینڈز, نو فیملی, نو ون ہو کین انڈرسٹینڈ. تو کبھی کبھی یہ ڈارکنیس بھی انسان پر آتی ہے, کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے, اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان, پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد. ٹھیک ہے نا, اور مایوسی ہو جاتی ہے. ڈارکنیس آف ریگریٹ, یہ بھی بہت تھی اس ٹائم. یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں, ایسا نہ ہوتا. تو فیئر, انسرٹنٹی, گلٹ, پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا, میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, اور یہ کیا ہے یہ سب. تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے گناہوں میں گھرا ہوا ہے, نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا, اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں, دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ. چھٹی لیئر ہے یہ ڈارکنیس کی, ڈارکنیس آف انسرٹنٹی, کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. نو ٹائم لائن, نو گارنٹی, نو ویزیبل ایگزٹ, نو انڈیکیشن آف ریلیف. ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ, مجھے نہیں پتا یہ کتنا. جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی, مطلب وین ول دس اینڈ, اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر لیئر نمبر 7, دا ڈارکنیس آف بینگ اوور ویلمڈ بائی کانسیکوینسز. یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے, سائیکولوجیکل ڈارکنیس ہے کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے, سراؤنڈیڈ تھے, انیبل ٹو موو فریلی, اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے, کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں, سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں, ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے, کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے رب تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے, کیا جذبات ہیں, کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے. فرشتوں جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا, انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل, وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لیں, یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے, یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے, جو اس دعا کو سمجھ گیا, یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ, کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف, اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی, تسبیح بیان کی, اور اکاؤنٹیبلٹی, اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں
جو انسان یہ الفاظ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا، اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپ لیس ہوں، اللہ نہ کرے سنس کا ڈارکنیس آ جائے، ہوپ لیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا، مطلب حج بھی کر لیا، یہ بھی